مجھ کو لامحدود بنا گیا. بے شک. اب محترم حضرات جملہ دیکھو جملہ. اللہ اکبر. میرے سرکار کا ٹول نہیں مولا کیسے کھلاتا تھا تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نور ہے نور اور نور کو کھانے بھی نور چاہیے. ارے قرآن میں لکھا نور نور و کتاب مبین نور کہا گیا نبی نور ہے انہیں کھانے کی ضرورت نور ہی ہے. اس لیے تو امام احمد رضا کی نظر بریلی میں رہ کر جب حدیث رسول پر پڑتی ہے تو پکار اٹھتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانا نور کا. بے شک سبحان اللہ. محترم حضرات کیا پتہ لگا سرکار نور ہے اور نور کو کھانے کی ضرورت بھی نور ہے. میرے سرکار نور تھے اور میرے سرکار کی ذات ایسی ذات ہے کہ محترم حضرات آقا فرماتے ہیں اگر کوئی میری شریعت پر چلتا ہے وہ نیکی تو ایک کرے گا ثواب دو کا پائے گا. میرے سرکار مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کتاب العقائد ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ ہمارے ماننے والے ایک دور میں اگر کوئی شخص اچھا کام کر دیتا تھا تو اسے ہم اونٹ پر بٹھا کر لوگوں کے قریب لے کر جاتے تھے. تو میرے سرکار کے غلام نے کہا عاشق رسول نے کہا یہ عام عاشق رسول نہیں وہ عاشق رسول جیسے حسین ہے کہ حسین نے فوت ہونے کے بعد انہی کپڑوں میں آپ کو قبر میں تدفین کیا گیا جس کپڑوں کے ساتھ تھے اس کپڑوں کے ساتھ آپ گئے. میں پوچھتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ محترم حضرات حشر کے میدان میں رب قدیر سوال کرے گا تو امام حسین اپنے خون کی جو کپڑوں پر چھینٹے ہیں چھینٹ کے بدلے میں امت محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. تو محترم حضرات ایک شخص نے کہا انا ہاں اگر تمہارے معمولات ایسے ہیں تو امت مسلمہ میں اگر کوئی اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کرے گا اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر بھی یہ گمان کرتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں عرض میں کچھ بھی نہیں لایا بس محبت رسول لایا ہوں رب قدیر پوچھتا کیا ہے گویا کہ وہ عریضہ پیش کرے گا نہ طاعت و تقوی پر ہے نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ محمد مصطفیٰ پر ہے. اگر کسی کا یہ شخص کا گمان ہے تو محترم حضرات قرآن کو مانتا ہے قرآن والے کو مانتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قبول کرتا ہے ایسے مرد مجاہد کے لیے سرکار نے فرمایا اگر وہ نیکی ایک کرے گا بدلہ سے دو کا عطا. بے شک سبحان اللہ. اگلا اور پہلو سن لیجئے حدیث رسول کا اور دیگر معمولات کا. شرابی کے متعلق میں نے کیا کہا کہ قبر کے اندر اس کے چہرے کو پھیر دیا جائے گا. کچھ لوگ آقا کی بارگاہ میں آئے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ماں کے پیٹ میں کیا جانتے تھے آپ؟ آقا نے فرمایا کہ سورج جہاں ڈوبتا تھا اسے جانتا تھا. بے شک سبحان اللہ. سورج کیا کرتا تھا؟ سرکار نے فرمایا ماں کے پیٹ سے میں نے دیکھا کہ سورج چھپ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے احادیث کریمہ میں آیا آج معمولات کیا بنا لیے گناہ کے بنا لیے چوری کے بنا لیے زنا کے بنا لیے بے شمار گناہ ماں باپ گناہوں میں پھنسے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت بھی غلط طریقے سے کر رہے ہیں. اور پیارے مصطفیٰ کی غلامی کو سمجھو اللہ کے احکام کو تو سمجھو. محترم حضرات جب دنیا نہیں بنی تھی تب جا کر لوگوں کی اہانت کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ایک دوسرے کی اہانت کیا کرتے تھے اور جانتے زمانہ کیسا تھا؟ زمانہ ایسا تھا اللہ اکبر محترم حضرات کی جگہ بچیوں کو درگور کر دیا جاتا تھا. یہ کس کی بات ہے؟ یہ کس دور کی بات ہے؟ مگر آج ہم نے اس دور میں بھی یہ معمول کو رکھ دیا ہے اس دور میں بھی باقی رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. حالانکہ میرے سرکار نے فرمایا اور لوگوں جس نے 3 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کر لی تو میں محمد اسے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں. محترم حضرات ایک روایت میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور سماعت کر لیجئے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے متعلق اور آقا کریم کا فرمان سن لیجئے. اسی زمانے میں جب لڑکیوں کو دفن کیا جاتا تھا آج تو دفن نہیں کیا جاتا مگر معمول آج بھی خراب ہے. آج بھی لوگ پریشانیوں میں گرفتار ہیں. آج بھی لوگ ایک دوسرے کے استغفاف اور اہانت کیا کرتے ہیں. آج بھی لوگ برائی کیا کرتے ہیں. آج بھی عورتوں کی پیدائش پر غمزدہ ہو جاتے ہیں.
یہ الگ بات ہے کہ کر کر نہیں دکھاتے. ایک زمانہ ہے میرے سرکار سے قبل کا زمانہ ہے, ایک عورت ہے اور محترم حضرات اس کا شوہر کہہ کر جا رہا ہے تیری کوکھ میں پلنے والا بچہ, اگر بچہ پیدا ہو شوق سے پالنا, اس کی پرورش کرنا, اگر وہ بچی ہو جا تو اسے گلا گھوڑ کر مار دینا. محترم حضرات یہ کہہ کر کفر کا آتنکواد چلا جاتا ہے. زمانہ ایسا آتا ہے وہ لوٹ کر آتا ہے, ادھر بچی پیدا ہو گئی. کیا پیدا ہو گئی؟ بچی پیدا ہو گئی. محترم حضرات جب وہ بچی پیدا ہو گئی تو اس ماں نے اس کا گلا دبانا چاہا, اس لیے کہ شوہر نے کہا تھا دبانا پڑے گا. اس بنیاد پر جب دبانا چاہا تو ایک آہا نکلی, اے ماں تجھے لوگ کس ماں سے پکاریں گے؟ تیری ممتا کو لوگ سلام کیا کرتے ہیں, ماں تو آج اپنی بچی کو قتل کرے گی. اللہ اکبر, اس کے ہاتھ رک گئے. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی اور اس نے تدبیر کر لی کہ دن بھر اس بچی کو اپنے سامنے کھلاؤں گی, رات کو پڑوسی کے گھر سلاؤں گی, وہاں سوئے گی, یہاں کھیلے گی, کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا. اللہ اکبر, زمانہ جا رہا ہے. محترم حضرات اگلا پہلو یہ ہے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سے قبل زمانے کی بات ہے. اللہ اکبر, وہ کفر کا آتنکواد بات آتا ہے, آنے کی پیش کیا کرتا ہے, بتا تیری کوکھ میں پلنے والی بچی یا بچہ تھا؟ ماں نے کہا محترم حضرات بچی تھی. مانا کہاں ہے؟ میں نے دفن کر دیا, گلا گھوٹ کر مار دیا. کفر کا آتنکواد خوش ہوا, وہ بات خوش ہوا. اللہ اکبر, ایک زمانہ آیا وہ دیکھا کرتا تھا بچی کو ماں دن بھر دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھی. وہ بات تدبیر کرنے لگا یہ میری بچی تھوڑی ہے, میں کیوں پریشان ہوں. آخر کار وہ بات بھی اس بچی کے ساتھ کھیلنے لگا, اس کے ساتھ رہا کرتا تھا, اسے گود میں لیا کرتا تھا. ماں نے خیال کیا کاش شاید اس باپ کو اپنی بچی سے نہ صحیح ایک بچی سے محبت ہونے لگی, اس وجہ سے سچائی بتا دی جائے. ماں نے بتا دیا تو جس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہ کسی اور کی بچی نہیں, ارے وہ تو تیری بچی ہے. محترم حضرات اتنا کہنا تھا, کہنے کے بعد وہ اس بچی کو کھلاتا تھا. ایک رات آتی ہے بچی سوئی ہوئی ہے, وہ کہتا ہے چلو دعوت میں چلتے ہیں. محترم حضرات آخرکار چلتے چلتے اس کفر کے آتنکواد باپ کے پیر میں کانٹا لگ جاتا ہے, خون کے پھوار نکلنے لگے. بچی نے کہا ابا حضور ایسی دعوت کھانا ہمیں منظور نہیں کہ ہمیں خون بہانا پڑے. اس نے کہا کہ بیٹی جانا تو پڑے گا. جاتے ہوئے ایک قبر کو کھودتا ہے, بچی کو لٹاتا ہے. بچی تدبیر کرتی ہے کہ یہ میرا باپ ہے, میرے ساتھ کھیل رہا ہے. باپ بھی تدبیر کرتا ہے کہ میں کھیل رہا ہوں مگر دل میں ایک مشن ہے, دل میں ایک گمان بنائے ہوئے ہے, دل میں ایک خیال بنائے ہوئے ہے. محترم حضرات اس کو دفن کرنے لگتا ہے. بچی دفن ہوتے ہوئے دور تک آ جاتی ہے, گمان کرتی ہے میرا باپ میرے ساتھ کھیل رہا ہے, مجھے کیا فکر ہے, میرا باپ میرے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے. محترم حضرات بچی اللہ اکبر جب اس کی ٹھٹی یعنی منہ تک آ جاتی ہے تو آج مشیت الہی کو آواز دیتی ہے اور سمجھ جاتی ہے اب یہ میرا باپ نہیں کفر کا آتنکواد ہے, اب یہ میرا باپ نہیں کفر کا آتنکواد ہے. رب کی مشیت کو آواز دیتی ہے اور عرض کرتی ہے اے پروردگار کب تک تجھے چاہنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں درگور ہوتی رہی گی. نعرہ تکبیر, رب قدیر اے پروردگار کب تک درگور ہوتی رہیں گی, کب تک دفن ہوتی رہیں گی. مشیت الہی کو جیسے پکارا تھا آواز آئی تھی اور جواب بچیوں دفن ہونے والی نہ گھبراؤ, تمہارے باپ جو کفر کے آتنکواد ہے ان کا پنجہ توڑنے والا رحمت للعالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. محترم حضرات مشیت الہی نے آواز دیا اور دفن ہونے والے بچیوں گھبراؤ نہیں, تمہارے باپ کے کفر کا آتنکواد جو ہے کافی جو ہے ان کا پنجہ توڑنے والا